میں چند ساعتیں آپ سے جو گفتگو کروں گا اس کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی سعادت حاصل کی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تر میں فساد پھوٹ پڑے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے جس طرح عمل کیے اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ رہا ہے۔ گویا جو فصل بوئی وہی فصل تیار ہے۔ لِنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، ان کو دنیا میں یہ صورتحال جو فساد کی شکل میں پیش آ رہی ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ خیر کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے مرکز سے وابستگی اختیار کر لیں۔ تقریباً لفظی ترجمہ۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ آج کے حالات کے مطابق نازل ہوئی۔ قرآن کریم بنی نوع انسان کی ہر دور میں رہنمائی کرتا چلا آ رہا ہے، اور اس نے حشر تک عالم انسانیت کو روشنی فراہم کرنی ہے۔ صرف یہی ایک دستور العمل، یہی ایک آسمانی کتاب ہے جس میں آج تک نہ کوئی کمی ہو سکی، نہ بیشی، نہ زیادتی، نہ اسے تبدیل کیا جا سکا، نہ اس کا توڑ ہو سکا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس لیے اللہ نے لے رکھی ہے۔ انسانوں میں سے کوئی بھی طبقہ قرآن کریم کی حفاظت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ علماء، اولیاء، صدیقین، شہداء، رعایا، حکمران، یہ سب کے سب یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن ہماری وجہ سے محفوظ ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم قرآن کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ یہ دنیا کی منفرد کتاب ہے جو اپنی قوم کی حفاظت کرتی ہے۔ باقی تمام کتابوں کی حفاظت اقوام کرتی ہیں، قرآن اپنی قوم کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آج کے حالات میں انسانیت کو جس خوفناک صورتحال کا سامنا ہے، قرآن کا یہ تجزیہ ہے کہ انسان اپنے مرکز سے ہٹ گئے۔ ظاہر ہے جو ٹہنی، جو پتا اپنے درخت سے کٹ جائے، دنیا کا کوئی ایسا لیکوڈ نہیں ہے، ایسا پانی نہیں ہے جو اسے زندہ رکھ سکے۔
مچھلی کو پانی چاہیے بھائی، سونے کے ڈھیر پہ رکھ دیجئے، ہیروں اور جواہرات میں اسے رکھ دیجئے، مر جائے۔ اسے زندہ رہنے کے لیے صرف پانی چاہیے، چاہے وہ میلا کچیلا ہی کیوں نہ۔ اگر صاف ستھرا پانی مل جائے تو خوش ہو کر جی لے گی، میلا کچیلا مل جائے تو ذرا پریشان ہوگی، زندہ رہے گی۔ انسان کو اللہ کا تعلق چاہیے۔ جب اللہ سے اس کا تعلق بحال ہوگا تو پھر دنیا بھی اس کے لیے باعث سکون بنے گی۔ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے۔ حق تعالی نے اپنے بندوں سے کہا کہ تم اس طرح مجھ سے مانگو، اے ہمارے رب ہماری دنیا کو بہتر فرما دے، وہ پھر آخرت حسنہ، اور آخرت کی منزل بھی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ جب پیغمبر دعا مانگتا ہے تو وہ پہلے آخرت کو سامنے رکھتا ہے، جب کوئی غیر نبی دعا مانگتا ہے تو پہلے دنیا کی بات کرتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے قوت مانگی تھی خیر کی اشاعت کے لیے۔ خیر کی اشاعت کے لیے بھی قوت چاہیے، سارے کام دعاؤں سے نہیں چلتے۔ تو فرمایا رب اغفر لی، سب سے پہلے رب اغفر لی، یا اللہ میری آخرت بنا دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور پھر تو مجھے سلطنت بھی عطا فرما جو اور میری سلطنت، میری قوت جیسی کسی اور کو سلطنت میرے دور میں نہ ملی۔ من بعدی سے مفسرین نے یہ کانسیپٹ لیا ہے کہ وہ دور جو سیدنا سلیمان علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی قوت جس کی حدود کسی خاص علاقے تک محدود نہیں ہے، جس کا ایریا کسی خاص علاقے تک محدود نہیں، پورے عالم میں جو پھیل گئی، وہ قوت اور سلطنت تو اللہ کے آخری رسول اور اس کے محبوب کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا رب اغفر لی، پہلے آخرت پھر دنیا۔ لیکن ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں تو چونکہ رب العالمین خالق ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہمارے احساسات اور جذبات کو اللہ سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ شیرخوار بچے کی کیفیات کو اسے دودھ پلانے والی ماں اتنا خوب نہیں سمجھتی جتنا اللہ اپنے بندوں کے احساسات کو سمجھتا ہے۔ تو اس نے کہا پہلے دنیا مانگ لو، پھر آخرت کی خیر مانگو۔ تو اللہ سے تعلق کے بعد ہماری دنیا بھی ہمیں سکون پہنچائے گی، ورنہ یہ دنیا وہ سزا دے گی، وہ ٹھوکنے لگائے گی کہ دنیا کو چاہنے والوں کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ ہم سے جو دنیا مانگتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور جو ہم سے آخرت مانگتا ہے ہم اسے آخرت دیتے ہیں۔ تو دنیا مانگنے والے اور آخرت مانگنے والے میں فرق یہ ہے کہ
کہ دنیا مانگنے والے کو دنیا اس کی مرضی کے مطابق ملتی ہے، اور آخرت مانگنے والے کو آخرت کی کامیابی ہم اپنی مرضی کے مطابق دیتے ہیں۔ تو اب انسان کا ظرف، انسان کی طلب تو ظاہر ہے انسان کی طرح کمزور ہوگی اور انسان کی طرح محدود ہوگی۔ تو رب العالمین نے فرمایا ہم سے جو آخرت طلب کرتا ہے ہم اس کو اس کی طلب اور اس کے دامن کے مطابق نہیں عطا فرماتے، اپنے کرم کے مطابق عطا فرماتے، لیکن ملتی تو سب کو ہے۔ جس نے دنیا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا دینی ہے، اور جس نے آخرت مانگنی ہے اس کو آخرت ملنی ہے۔ میں نے گزشتہ رات بھی کہا مدینہ مسجد میں کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بالمسلمین نہیں، بالمؤمنین نہیں، بالاولیاء والمتقین نہیں، بالناس، مسلمانوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، متقین کے ساتھ بے شک وہ رؤوف و رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ اللہ پوری انسانیت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس عیال اللہ، اس کائنات میں سارے انسان اس طرح ہیں جیسے کسی گھر کے افراد ہوتے ہیں، اور جس طرح گھر کا بڑا اپنے گھر کے سارے چھوٹے بڑوں سے محبت کرتا ہے، صحت مندوں سے بھی محبت کرتا ہے، بیماروں سے بھی محبت کرتا ہے، جو نارمل ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہے، جو اسپیشل ہیں یا اب نارمل ہیں ان سے بھی پیار کرتا ہے، تو حق تعالی تمام انسانوں سے خالق ہونے کے ناطے، رب ہونے کے ناطے سب سے پیار کرتا ہے اور سب کو رزق بھی دیتا ہے۔ تو عصر حاضر کے انسان نے دنیا کو چاہا، مادیت کی طرف چلا گیا اور اس پر محنت کی، خوب ترقی کر لی، ہواؤں میں اڑتا ہے، وہ فاصلے جو مہینوں میں طے ہوتے تھے منٹوں میں ہوتے ہیں، مواصلات کے ذرائع تیز رفتار ہو گئے ہیں، پیغام رسانی کا معاملہ کتنا سنجیدہ اور پیچیدہ ہوا کرتا تھا، اب آپ کی جیب میں اتنا چھوٹا سا جن ہے وہ پوری دنیا سے آپ کا رابطہ کرا دیتا ہے، اور اس قدر یہ کمبخت پھیلا ہوا ہے کہ حرم میں بھی پریشان کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے تو پتہ نہیں کیا بے تکلفی ہے ان کی، نماز کے دوران جو کسی کا سیل بجا اس نے نکال کے کہا نا پھر صلاۃ کلم بعد الصلاۃ، اور پھر اور نماز بھی جاری ہے ماشاءاللہ۔ یہ ایک چھوٹا سا آلہ ہے، آپ دیکھیے اس کی شرارتیں دیکھیے اور اس کی افادیت دیکھیے، کچھ دنوں کے بعد کیا کیا سامنے آنے والا ہے وہ آنے والے لوگ دیکھیں۔ ابھی اس کے کرم کا سلسلہ بند نہیں ہوا، اس کے احسانات لمیٹڈ نہیں ہیں، اس کے احسانات کی کوئی حد نہیں ہے، اس نے تو اور کرم کرنا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے اس کے ساتھ یہ وقت بتائے۔ آج کے انسان نے اللہ کے مقابلے میں دنیا کو قبول کر لیا، دنیا کو چاہا، پریشان نظر آتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ناسا والوں کے ہاں ایک ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ہمارا بڑا استقبال کیا، پھر لے گئے تو اپنی جو ان کی کارکردگی ہے دکھاتے رہے، تاریخ بتاتے رہے، اتنے اپولو اڑائے، اتنی ڈسکوریاں اڑائی، یہ کیا وہ کیا۔ ایک حال میں لے گئے، کرسی پہ بٹھا دیا ہمیں، خود بھی بیٹھ، ایک ان میں سے سائنسسٹ اسٹیج پہ آیا اور اس نے ہمیں ویلکم کہنے کے لیے چند جملے کہے۔ اللہ کے بندے کے سارے بال فری تھے، مطلب مونچھیں داڑھی سے مل گئی تھی اور داڑھی چلی گئی تھی، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا اس کا منہ کہاں ہوگا، وہ تو جب بولا تو یہ جگہ ہلی، مجھے اندازہ ہوا یہیں کہیں ہوگا۔ ہمیں اس نے ویلکم کہا کہ آپ نے ہمارے سینٹر کا وزٹ کیا ہے، یو آر ویلکم۔ پھر اس نے
مجھے کچھ کہنے کو دعوت دی تو میں نے جوابی شکریہ ادا کیا اور پھر ان سے کہا کہ بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے تمہاری محنت، تمہارا تجسس، سسپینس، تمہاری اسٹرگل، یہ سب اپنی جگہ قابل قدر ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مخلوق پر تو محنت کی، اور مخلوق پر محنت کر کے آپ نے صلہ بھی حاصل کیا، آپ کو بینیفٹ بھی ملا۔ آپ نے ہوا، پانی، آگ اور مٹی پر محنت کی، جہاز اڑا دیے، گاڑیاں چلا دی، سیٹلائٹ سسٹم لے آئے، کمپیوٹر لے آئے، آپ نے دنیا کو سرپرائز دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ سوچئے کہ ہوا، پانی، آگ اور مٹی پر محنت کرنے کے بعد اگر آپ کو اتنی بڑی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں، اگر آپ ان کے پیدا کرنے والے پر بھی آپ محنت کرتے اور اس کی معرفت حاصل کر لیتے تو آپ کی کامیابیوں کا دائرہ کہاں تک پہنچتا؟ یہ دنیا کی معرفت ہے، آپ نے دنیا پر محنت کی، آپ نے مٹی کو سمجھا، پانی کو سمجھا، آگ کو سمجھا، ہوا کو سمجھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ نے دنیا کو سرپرائز دیا، حیران کر دیا۔ لیکن اگر آپ ان سب چیزوں کے خالق پر بھی محنت کرتے اور اس کی معرفت حاصل کر لیتے تو آپ کو کتنی کامیابیاں حاصل ہوتی۔ ان تمام چیزوں کے حصول کے بعد میں ان کی افادیت کا اعتراف کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ انسان کے لیے فاصلے کم ہو گئے، رفتار تیز ہو گئی، یہ مٹی کا دیا جلا کر گزارا کرتا تھا، روشنیوں کا سیلاب آ گیا، آپ نے سردی کی شدت کا بھی توڑ کر لیا، گرمی کی شدت کا بھی توڑ کر لیا۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو حاصل کر لینے کے بعد آپ باطنی طور پر مطمئن ہیں؟ آپ کو سیٹسفیکشن ملی؟ آپ کو اطمینان قلب ملا؟ میں صاف دیکھتا ہوں، مجھے دنیا میں کرۂ ارض پر اس وقت جو سچویشن میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری روشنی کے باوجود انسان کے اندر کے اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں، انسان کے اندر کی تاریکی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کل اور آج میں فرق یہ ہے کہ کل باہر کی دنیا اندھیر تاریک تھی لیکن انسان کا باطن روشن تھا، آج یہ ہے کہ باہر کی دنیا روشن ہو گئی، انسان کا باطن تاریکیوں میں ڈوب گیا، اس کے باطن کے اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ قلب کے اطمینان کے لیے یہ جو سکون قلب ہے یہ آپ کو مادیت میں نہیں ملے گا بھائی، اسے پتھروں، سیمنٹ اور سٹیل سے بنی ہوئی عمارتوں سے رہائش ملے گی، اطمینان نہیں ملے گا۔ آپ بہت ہی مہنگا ترین بیڈ خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں خرید سکتے۔ عمارتوں سے آپ کو رہائش ملے گی، اطمینان قلب نہیں ملے گا۔ بینک بیلنس بڑھتا جائے گا، آپ کی ٹینشن بھی بڑھتی جائے گی۔ مادیت میں آپ جوں جوں ترقی کرتے چلے جائیں گے، روحانی زندگی میں آپ کا افلاس بڑھتا چلا جائے گا۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟
گولڈن سٹوری کے طور پر سن تو لیا جاتا ہے، لیکن کبھی اس کی تہ میں آپ اترے ہیں؟ حق تعالی کی طرف سے پیشکش ہوئی، اگر آپ چاہیں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا دوں، پیشکش بعد میں کی، سونے کا پہلے بنا دیا انہیں۔ وہ سونا آج تک ختم نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ختم ہوگا۔ صرف وہاں کی مائنز ہیں گولڈ کی جو ان لمیٹڈ ہے، دنیا میں باقی جتنی بھی گولڈ کی مائنز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں۔ اللہ نے پہلے سونے کا بنا دیا، پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا چاہو تو ان سب کو سونے کا بناؤں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے اللہ، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے تیری مسکراہٹ چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے، میں فقیر ہو کر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ الفقر فخری، میرا فقر میرا ناز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی زندگی گزاری، کبھی ریشم کا لباس نہیں پہنا۔ اگر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، بالخصوص میرے گجرات کے مسلمان جن کو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ وہ خیر کو جلدی پکڑتے ہیں، میں نے گجرات میں ان سے کہا بچیوں کے نام امہات المومنین کے ناموں پر رکھو، ہزاروں نام رکھ دیے چھوٹے سے مارجن میں، صحابہ کے ناموں پر رکھو، ہزاروں نام رکھ دیے، ان کے آباء و اجداد نے انبیاء کے نام رکھتے اپنے بچوں پر، اور کہیں کہیں تو بہت ہی لطیفے بنے کہ بیٹے کا نام ابراہیم ہے اور باپ کا نام اسماعیل ہے۔ بیٹے کا نام آدم ہے اور باپ کا نام موسیٰ ہے، تو بڑا لطف آیا کہ یہ خوب رہی بھائی۔ اب میں نے ان کو ترغیب دی حضرات صحابہ اور امہات المومنین کے اسماء گرامی کی طرف، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ ہزاروں بچوں اور بچیوں کے نام انہوں نے امہات المومنین اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں پر اور اہل بیت کے ناموں پر رکھے۔ بات کہاں سے یہ ادھر چلی گئی؟ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہنا چاہتا ہوں آپ کو میں اصل میں متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ آپ بہت ہی توجہ سے یہ بات سنیں اور دل میں اس کو جگہ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ریشیں استعمال کی کپڑے میں، کاٹن اور وول۔ ان 2 کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریشہ استعمال نہیں فرمایا۔ آپ کہیں گے کہ پولیسٹر یا یہ ٹیٹرون وغیرہ تو اس وقت تھے نہیں، تو اب پہلے تو ہم کہتے تھے، آپ میڈیکل سائنس بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ پولیسٹر اور ٹیٹرون جو ہیں یہ گارمنٹ پوائزن ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کسی پلاسٹک کے لفافے میں ہاتھ رکھیں، تھوڑی دیر میں پسینہ آ جائے گا، اس لیے کہ پلاسٹک میں جو ہوا آپ کو ملنی چاہیے باہر سے نہیں آ سکتی، اور جو حرارت باہر جانی چاہیے وہ باہر نہیں جا سکتی، تو اس میں آپ کے ہاتھ پلاسٹک میں اگر بند کر دیے جائیں تو وہ پسینہ آ جاتا ہے۔ تو پھر جب پوری باڈی، آپ کا پورا جسم پولیسٹر اور ٹیٹرون کے لباس میں بند ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ ان نیچرل ان بیلنس ٹیمپریچر آپ کی باڈی پر کنٹینیوز رہے گا۔ اگر آپ کاٹن کی طرف آ جائیں، وول کی طرف آ جائیں، تو اتباع سنت بھی ہوگی اور عافیت بھی میسر آئے گی آپ کو۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ساری عافیت سنت کی اتباع میں ہے بھائی۔ ہم اسی وقت مار کھا جاتے ہیں جب سنت کی اتباع چھوٹ جاتی ہے ہمارے ہاتھوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
گوشت کو کبھی گھی میں نہیں بنایا، گھی کو علیحدہ سالن کہا، گوشت کو علیحدہ، کبھی گھی میں نہیں بنایا۔ دو صورتوں میں صرف گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، بوائل کیا یا بھون لیا، جس کو آپ باربیکیو کہتے ہیں، ان دو کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ آٹا آپ نے ساری زندگی انچھنا استعمال کیا، اور وہ بھی جو کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں چھلنی کا آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا۔ ام المومنین فرماتی ہیں، مخدومۃ المسلمین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم خانوادہ رسالت کے لوگ کبھی آٹے کو چھانا نہیں کرتے تھے، بس جو چھلکے اوپر نظر آتے تھے ہم ان کو پھونک ڈالتے تھے بس۔ اب جدید میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اگر میدا چھوڑ دیا جائے اور براؤن فلور کی طرف آیا جائے، موٹے آٹے کو استعمال کیا جائے، تو انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، بالخصوص ذیابیطس سے۔ ہارٹ کے جو مسائل ہیں، ذیابیطس ہو جائے گا تو پھر سارے امراض خود بخود تشریف لے آئیں۔ یہ ام الامراض ہے کم بات۔ ڈائبٹیز آئی، ہارٹ کا پرابلم ہوا، کڈنی کا پرابلم ہوا، اعضائے رئیسہ تباہ ہونا شروع ہو گئے۔ تو اگر آپ اتباع سنت میں موٹا آٹا استعمال فرمائیں تو انشاءاللہ موت کو تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن زندگی ذرا سکون سے گزرے گی، بیماریوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ تو یہ باتیں میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو کیوں پسند فرمایا، تمول اور ثروت سے کیوں دور رہے؟ اس لیے کہ تمول اور ثروت جب آئے گی، دنیا جب آئے گی، تو پھر اللہ کا تعلق خود بخود کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں، بہت ہی کم ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی ریل پیل میں رہتے ہوئے اللہ سے بھی ان کا تعلق قائم ہو، صبح 4 بجے وہ مصلی پر تہجد کی نوافل کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد کتنی ہے، اس کا جواب آپ مجھ سے بہتر دے سکتے ہیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جوں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اللہ کا تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم اپنی بدعمالیوں کے نتیجہ میں گزشتہ قوموں کی طرح بندر بن جاؤ گے یا کوئی دوسرے اینیملز بن جاؤ گے۔ مجھے سارا اندیشہ یہ ہے کہ دنیا کی فراوانی اور روپے پیسے کی ریل پیل تمہیں مار ڈالے، مال کی کثرت تمہیں تباہ کر دے۔ تو عصر حاضر کا انسان جو میٹر میں بہت آگے چلا گیا، میٹیریلزم اس میں غالب آ گیا، لیکن اس کے باطن کی جو ویرانی ہے اور باطن کی تاریکی ہے وہ اسے بے چین رکھتی ہے، اسے سکون میسر نہیں آ رہا۔ قرآن کریم نے اس کا حل آپ کو پیش کیا۔ اس دن میں نے غالباً جامع ابو بکر میں یہ بات کہی تھی، آپ میں سے میرا خیال ہے کچھ احباب وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے، آپ کو بھی کہتے ہیں ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوتے تھے۔ تو ہماری اور اللہ کے رسول کی پریشانی میں کیا فرق ہے؟ ہم اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہم دنیا کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ یہ بھی ملنا چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے، وہ کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، وہ کیوں ہماری بات نہیں مانتا؟ گاڑی پرانی ہوگی، نہیں ہونی چاہیے، مکان چھوٹا ہے، بڑا ہونا چاہیے، بینک بیلنس محدود ہے، ذرا اور بڑھ جانا چاہیے۔ اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ بھائی اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ہمارا ظرف چھوٹا ہے۔
فرمایا ان من شیء الا عندنا خزائنہ، ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزله الا بقدر معلوم۔ کوئی شے نہیں دنیا میں جس کا ذخیرہ ہمارے پاس نہ ہو۔ تم پانی کے گلاس کی بات کرتے ہو، سمندروں کے مالک ہم ہیں، دریاؤں کے خالق ہم ہیں، اور ہمارے حکم پر یہ بادل رواں دواں رہتے ہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں وہیں برستے ہیں۔ تو ساری نعمتوں کا ذخیرہ ہے ہمارے پاس۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم یہ رزق، یہ نعمتیں قدر معلوم کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ تو قدر معلوم کیا ہے؟ قدر معلوم یہ ہے کہ آپ گلاس میں جو پانی ڈالیں گے اس کی کیپیسٹی کو ملحوظ رکھ کے ڈالیں۔ جب یہ بھرنے لگے گا آپ روک لیں گے۔ کپ میں جب چائے ڈالیں گے یا دودھ ڈالیں گے تو اس کے ظرف کو سوچ کر ملحوظ رکھ کے ڈالیں گے، جب یہ بھرنے لگے گا تو روک دیں گے یا ڈالتے جائیں گے۔ تو یہ عقل تو مخلوق کو بھی ملی ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ ہم جب گلاس میں پانی ڈالتے ہیں تو اس کے ظرف کو دیکھ کے ڈالتے ہیں، کپ میں چائے ڈالتے ہیں یا دودھ ڈالتے ہیں تو اس کے ظرف کو، اس کی کیپیسٹی کو دیکھ کے ڈالتے ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا ہم بھی تمہارے ظرف کو دیکھ کر رزق عطا فرماتے ہیں۔ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر ہم تمہاری خواہشات کے مطابق تمہیں دیتے چلے جائیں تو تم تو پھر کسی کو چین سے رہنے نہ دو، تم تو کھال اتار لو اپنے پڑوسیوں کی، اپنے محلے والوں کی۔ میں نے شاید رات بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر تشریف لائے، دیکھا کہ بچے تالاب میں نہا رہے ہیں اور کھیل کود رہے ہیں۔ آپ سوئمنگ کہتے ہیں، اس وقت تالاب ہوتے تھے، بس اس میں نہا رہے ہیں۔ ایک نابینا بچہ کنارے پہ بیٹھا ہے، بڑا اداس بیٹھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رحم آیا، دعا کی یا اللہ اس کو بھی آنکھیں دے دے، اس کو بھی بینائی دے دے تاکہ یہ بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلے کودے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ بس جو ہی روشنی آئی اس نے آستینیں چڑھائی اور ان بچوں سے کہا تم نے کیا سمجھا تھا میں ہمیشہ اندھا رہوں؟ تم نے میرا خیال ہی نہیں کیا، آ رہا ہوں۔ بس جب اترا ہے تالاب میں تو ایک ایک کو پکڑ کے اس نے غوطے دینا شروع کیا، چیخ و پکار شروع ہو گئی، سب بھاگنے لگے، جو اس کے ہاتھ میں آ گئے تھے وہ چیخ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، یا اللہ تو نے اپنی مخلوق کو اپنی حکمت کے مطابق پیدا فرمایا، پاک ہے تو پاک ہے، یا اللہ اس کو پہلی ہی حالت میں بھیج دے واپس، اس کو میں وڈرا کرتا ہوں، اپنی رائے وڈرا کرتا ہوں، اس کو پہلی حالت میں، یہ کسی کو جینے نہیں دے گا۔ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر ہم تمہاری خواہشات کے مطابق دیتے چلے جائیں تو کرۂ ارض پہ بغاوت اور فساد کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، تم جب ہم سے مانگتے ہو نا تو پھر ہم اپنے کرم سے اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتے ہیں، اور جو دعائیں تمہاری قبول نہیں ہوتی نا دنیا میں وہ بھی رائگاں نہیں جاتی، وہ ذخیرہ ہوتی جاتی ہیں، آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتی جاتی ہیں، اور ان کی وہ قیمت پڑتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب اپنی ان دعاؤں کا ثمر دیکھے گا حشر میں، ان دعاؤں پر اللہ کی طرف سے دیا جانے والا اجر دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی بظاہر،
تو تمنا کرے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہو۔ اتنا بڑا اجر مل گیا، اتنا بڑا اجر مل گیا۔ اللہ سے مانگنا بھی محبت کی دلیل ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ سے مانگنا بھی اللہ سے پیار کی دلیل ہے، اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ جب چھوٹا بچہ اپنے باپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، تو پھر کسی باپ کے دل سے پوچھئے کہ اس وقت اس کے دل میں محبت کی کیسی لہریں ہوتی ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صاحب اولاد کر دیا، مجھے بیٹا دیا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا تو ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ ایک میرے روحانی تعلق والے دوست ہیں، فرینکفرٹ میں رہتے ہیں، جرمنی میں، تقریباً بٹوین 50 and 60 ان کی وہ ہے ایج ہے۔ رمضان مبارک کی 26 تاریخ تھی، یعنی 27ویں کی شب تھی، اس کا فون آیا افطاری کے بعد، کہنے لگا حضرت شاہ صاحب میں اس وقت تک لا ولد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، اور میں بہت ترستا ہوں کہ میری کوئی بیٹی، میرا کوئی بیٹا مجھ سے کبھی کوئی ڈیمانڈ تو کرے، مجھ سے کہے کہ ابو ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ اور پھر اس نے رونا شروع کیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک صالح بیٹا دے دے۔ تو میں نے اس سے کہا میاں افتخار، تم اللہ سے مانگو، میں بھی دعا کرتا ہوں، تم خوش نصیب ہو کہ تم نے صالح بیٹے کی تمنا کی۔ ہاں، صالح بیٹا، دیکھیے نا جی، 2 ٹانگوں والے جانور تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن صالح اور نیک بیٹا، وفادار بیٹا کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ڈھاکہ میں میرے بزرگ جہاں میں ٹھہرتا ہوں، 7 روزہ میں رہتے تھے، ایک بیٹا تھا ان کا، وہ بھی بچوں والا تھا۔ ہم ایک دن رات کو دیر سے آئے کسی کانفرنس میں شرکت کر کے، تو حاجی صاحب میرے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ وہ بچہ مہمانوں کو سنبھال رہا تھا، یہ حاجی صاحب مجھ سے کہنے لگے ایسا دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اس موذی سے نجات دے۔ یا اللہ، ایک تو تیرا بیٹا ہے حاجی صاحب اور تو اس سے نجات چاہتا ہے؟ اب وہ رونا شروع ہوا، کہنے لگا میں نے اس کو مانگنے کے لیے اللہ کے گھر میں 3 مرتبہ عمرہ کیا اور حاضری دی، اور اللہ سے کہا یا اللہ تو چیونٹیوں کو بھی بچے دیتا ہے صحرا میں، مچھلیوں کو بچے دیتا ہے دریا میں، یا اللہ تو درندوں کو بچے دیتا ہے جنگل میں، ایک مجھے بھی دے دے۔ تو میں نے کہا یہ ہے آپ کی بیسک، اللہ سے آپ نے صرف بچہ مانگا، نیک اولاد نہ مانگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب مانگتے ہیں تو فرماتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اور جب سیدنا زکریا مانگتے ہیں تو عرض کرتے ہیں رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اب پیغمبر اگر زبان سے نہ بھی کہے تو اس کا دل یہی کہہ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کی بات ہر حوالے سے مکمل ہوتی ہے، کسی حوالے سے بھی ناقص اور کمزور نہیں ہوتی، لیکن وہ الفاظ بھی لائے ہیں رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ اللہ سے یوں مانگا کرو، اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو خیر، حاجی صاحب روتے ہوئے چلے گئے۔ صبح ہوئی، ہم ناشتے کے لیے جب دسترخوان پہ بیٹھے، حاجی صاحب اندر تھے، ان کا فرزند جو چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہا تھا، میرے قریب آ کے کہتا ہے شاہ صاحب ڈھاکہ میں جتنے بڑے بڑے بزرگ تھے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، دعا کریں میرے والد صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں، یہ ابھی تک نہیں مرتا۔ یا اللہ، میں نے کہا کہ وہ اس سے تنگ ہے، یہ اس سے تنگ ہے، یہ بات نہیں۔ رب العالمین جس طرح کے باپ اپنے بیٹے کی ڈیمانڈ پر، اس کے تقاضے پر خوش ہوتا ہے، رب العالمین بھی اپنے بندے کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء هو العبادہ، اللہ سے مانگنا بھی عبادت ہے۔ دیکھیے ہم جب کہتے ہیں نا یا اللہ،
یا اللہ، یہ بھی عبادت ہے، چاہے صرف منہ سے نکلے، اس کی قیمت پڑے گی، لیکن اگر دل سے نکلے تو بہت ہی زیادہ قیمت پڑے گی۔ ایک حدیث میں نے رات بھی بیان کی تھی وہاں غالباً مدینہ مسجد میں، کہ اللہ اپنے ایک بندے کو جنت میں بھیجنے کا حکم فرمائیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ کس نیکی پر مجھے جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ مجھے تو یاد نہیں ہے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو رب العالمین فرمائیں گے ایک رات تو نے سوتے ہوئے کروٹ جب لی تھی تو بے ساختہ تیری زبان سے یا اللہ نکلا تھا، او اللہ نکلا تھا، آج اس کے بدلے تجھے جنت دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کی جو رحمت ہے، اہل نظر نے کہا بہانمی جو ہے، بہانمی جو ہے وہ لمبے چوڑے اعمال نہیں، اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کوئی بہانہ کرے اور میں اسے معاف کروں۔ وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی، علماء نے آپ کو سنائی ہوگی کہ حشر میں ایک شخص کے اعمال کا جب وزن ہوگا میزان میں جب اس کے اعمال تلیں گے تو ایک نیکی، ایک عمل کم پڑ جائے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ یہاں میرے والدین بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میری برادری بھی ہے، میرے ہم وطن سارے یہاں ہیں، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں ایک نیکی ہے کسی سے لے آتا۔ حق تعالی فرمائیں گے جاؤ لے آؤ۔ وہ جاتے والدین سے کہے گا تو کل نفس بما کسبت رہینہ، جی لا تزر وازرۃ وزر اخری کا منظر ہوگا، ہر شخص نفسا نفسی میں مبتلا ہوگا۔ برادری بھی سوری کہہ دے گی، دوست بھی سوری کہہ دیں گے، یہاں تک کہ ماں بھی سوری کہہ دے گی۔ ماں کہے گی بیٹا اگر کچھ دے سکتے ہو تو مجھے دے دو، تیرا تو کام خراب ہو گیا کہ ایک نیکی کم ہو گئی، تو پھر اب اعمال میرے کھاتے میں ڈال جاؤ تاکہ میری بگڑی بن جائے۔ مایوس ہو کے جب واپس آئے گا تو اللہ کا ایک بندہ اس کو راستے میں ملے گا، وہ کہے گا کیا بات ہے بہت پریشان ہو؟ وہ کہے گا یار ایک نیکی چاہیے تھی، کوئی بھی نہیں دے گی۔ وہ کہے گا ایک نیکی ملنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا جنت ملتی ہے، میرٹھ پہ آ جاؤں گا۔ تو وہ اللہ کا بندہ کہے گا اگر ایک نیکی سے تجھے جنت ملتی ہے تو میرے پاس ہے ہی ایک، بولے جا۔ جب وہ نیکی لے لے گا تو پھر حق تعالی سے عرض کرے گا یا اللہ ایک نیکی کی کمی تھی جو مل گئی ہے، اب میرٹ پہ ہوں، اپنا کرم فرما دے۔ رب العالمین فرمائیں گے کس نے دی؟ عرض کرے گا تیرے اس بندے نے دی۔ رب العالمین فرمائیں گے تو پھر تم دونوں جنت میں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس نے تجھ پہ مہربانی کی، تجھ پر احسان کیا ہے کہ اپنی ایک نیکی بھی تجھے دے دی، تو میں پھر اس پر کیوں نہ کرم فرماؤں، میں کیوں نہ اس پر احسان کروں؟ تو اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ رہی ہے بھائی، وہ بہانہ کیجیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ دل سے اللہ کو یاد کریں، دل سے اللہ کو پیار کریں۔ اپنے جیسے انسانوں سے ہم سنسیئر ہو کر محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں یہ فلاں میرا دوست ہے، یہ فلاں میرا دوست ہے۔ اپنے جیسے، جس طرح ہم ضعیف ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، جس طرح ہم فانی ہیں وہ بھی فانی ہیں، جس طرح ہم ناقص ہیں وہ بھی ناقص ہیں۔ تو پھر جو باقی ہے، جو کامل ہے، جو قوی ہے، اس سے کیوں نہیں آپ سچی دوستی کرتے؟ وہ دوستی کے جس میں دل شامل ہے، اور اسی سے بگڑی بنے گی، صرف اسی سے بگڑی بنے گی، اللہ کی دوستی سے اور اللہ کے پیار سے۔ ان کو بھی سمجھایا جائے، یہ جو بیچارے دنیا میں کھو گئے ہیں، اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا ڈالی، اتنے بڑے بڑے پلازے بنا ڈالے، لیکن سکون سے ترستے ہیں، سکون سے ترستے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ ان کو سکون اللہ سے تعلق اور رابطے میں ملے۔ پوری دنیا اس وقت جو کائنات ہے وہ اس لیے باقی ہے کہ اللہ کی بندگی کر رہی ہے۔ اللہ کی بندگی سے اگر یہ کائنات ہٹ جائے تو مٹ جائے، ایک لمحہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن آسمان بھی میری بندگی میں لگے ہوئے ہیں، زمین بھی میری بندگی میں لگی ہوئی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، خفی جلی، کبیر صغیر، ذوی العقول غیر ذوی العقول، عقل والے یا غیر عقل والے، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، یہ سب کے سب میرے کرم سے میری بندگی میں لگے ہوئے ہیں، میری تسبیح کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، دیکھتے نہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب میری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ کل والطیر صافات، اور پرندے تو باجماعت میری تسبیح کرتے ہیں، میری بندگی کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، جنہیں تم غیر ذوی العقول اور بے شعور کہتے ہو وہ کچھ بھی نہیں جانتے، جہاز اڑانا نہیں جانتے، بنانا نہیں جانتے، کمپیوٹر بنانا نہیں جانتے، سیٹلائٹ سسٹم بنانا نہیں جانتے، لیکن مجھے یاد کرنا خوب جانتے ہیں۔ اور تم ذوی العقول ہو، تم شعور والے ہو، تو تمہارے شعور کو کیا کریں؟ یہ ساری چیزیں تو تم نے بنا ڈالی لیکن مجھے بھول بیٹھے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، جس طرح یہاں کل آیا، سورہ یاسین میں بھی کل آیا، فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج اپنے ٹارگٹ کی طرف رواں دواں ہے، چاند کی بھی ہم نے منزلیں بنا دی، صدیاں گزر گئیں، سورج نے کبھی چاند کو ڈسٹرب نہیں کیا، چاند نے کبھی سورج کا راستہ نہیں روکا۔ میرے منکرین، میرا انکار کرنے والے بھی انتظار کر کے کاغذ قلم ہاتھ میں لے کر کبھی اللہ کے نظام میں کوئی ڈسٹربنس نظر آئے ہم ریکارڈ کریں۔ قبروں میں چلے گئے، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، سورج ٹھیک وقت پر دفتر حاضری دیتا ہے، چاند بھی ٹھیک وقت پر دفتر حاضری دیتا ہے۔ تمہارے بنائے ہوئے سیارے ٹکرا جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، لیکن میرے نظام میں رائی کے برابر بھی کوئی فطور نہیں دکھاؤ گے۔ کبھی ستارے آپس میں نہیں ٹکرائے، کبھی سورج اور چاند آپس میں نہیں ٹکرائے۔ کل فی فلک یسبحون، سب کے سب آسمان کے دامن میں میری تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو وہ کان عطا کرے کہ آپ سن سکیں، وہ آنکھیں عطا فرمائے کہ دیکھ سکیں، بصیرت والی۔ آسمان کے دامن میں گونج سنائی دیتی ہے، گونج، آسمان کے دامن میں گونج سنائی دیتی ہے، کرۂ عرش پر بھی گونج سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مجموعہ احادیث میں آخر میں یہی حدیث لائے اور فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان
دو کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ادا کرنے میں ہلکے پھلکے ہیں اور میزان میں بہت وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیوں یہ حدیث لایا امام بخاری نور اللہ مرقدہ؟ اس لیے کہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ وظیفہ فطرت ہے، وظیفہ فطرت ہے، پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو، میرا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، وسبحوا بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام میری تسبیح کرو۔ ذکر صرف انسان کے لیے ہے اور تسبیح پوری کائنات کے لیے۔ یاد رکھیں گے؟ سمجھ رہے ہو؟ سچ بتاؤ، تمہاری بے زبانی نے مجھے بہت پریشان کیا۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں قبروں پہ پتھر نہیں ہوتے ان سے خطاب کر رہا ہوں۔ یاد رکھو گے؟ ذکر صرف انسان کرتا ہے، ذکر صرف انسان کرتا ہے۔ اس کو اس کے سٹیٹس کے مطابق، کیونکہ اشرف ہے نا مخلوقات میں، تو حق تعالی نے فرمایا ذکر کرو، اذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہاری یاد کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو۔ تمہارا ذکر بندے کی حیثیت سے ہوگا اور میرا ذکر معبود کی حیثیت سے ہوگا۔ صرف انسانوں سے کہا ہے قرآن کریم نے، نہ آسمانوں سے کہا، نہ زمین سے کہا، نہ پرندوں سے کہا، نہ ستاروں سے کہا، نہ سورج سے کہا، نہ چاند سے کہا کہ میری اذکرونی، مجھے یاد کرو، اس لیے کہ ذکر وہ نہیں کرتے، وہ صرف تسبیح کرتے ہیں، اور انہیں کہنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ وہ تسبیح چھوڑ نہیں سکتے، وہ اللہ کی تسبیح چھوڑ نہیں سکتے۔ دیکھیے، ایک ہے دوستی اور ایک ہے نوکری۔ دوستی اور نوکری میں فرق ہے۔ نوکر مجبور ہوتا ہے، جاب جو ہے، جاب میرے بہت اچھے عزیز ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، سارا دن نظر نہیں آتے، شام کو آتے ہیں، کیا ہوا بھائی، کہاں تھے؟ اتنی دور سے تو میں آیا ہوا ہوں، چھوڑ کر چلے گئے؟ تو بیچارے مرجھائے ہوئے کہتے ہیں حضرت نوکری تو پھر نوکری، ہم جاب پہ گئے تھے۔ ایک ہے نوکری، اس میں مجبوری ہے، اور ایک ہے دوستی۔ دوستی میں جبر نہیں چلتا، دوستی میں آزادی ہے۔ تو باقی ساری مخلوق اللہ کی نوکر ہے، انسان اللہ کا دوست ہے، اس کو دوست کی حیثیت ہے۔ خلیل اللہ نوری نہیں، انسانوں میں سے ہیں، کلیم اللہ بھی انسانوں میں سے ہیں، مسیح اللہ بھی انسانوں میں سے ہیں، ذبیح اللہ بھی انسانوں میں سے ہیں، اور حبیب اللہ بھی انسانوں میں سے ہیں علیہم السلام۔ تو انسان سے کہا تو چونکہ میرا دوست ہے نا، تو تو مجھ سے پیار کر، میں تجھ سے پیار کر۔ اذکرونی اذکرکم کا ترجمہ تو مجھ سے پیار کر، میں تجھ سے پیار کر۔ اور باقی ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو پہلے فرمایا اذکرونی اذکرکم، اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، میرا ذکر بھی کرو اور پھر کائنات کے ساتھ ہم زبان ہو کر میری تسبیح بھی کرو، جو ساری کائنات کر رہی ہے۔ تو یہ دیٹ از دا وے، یہ وہ راستہ ہے جس پہ آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں سکون اور اطمینان کا۔ آج انسانیت کے لیے خیر کا راستہ یہی ہے، اگر اس کی سمجھ میں آ جائے، اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو پھر بھوکتے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے یاد کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو اور مجھے اپنے وفادار بندوں میں شامل فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف اور عزت عطا فرمائے۔ جس طرح ہم اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس کے دین کے لیے بھی سوچیں۔ کچھ وقت دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے بھی خاص کر دیں۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں محمد الیاس پر، جنہوں نے دعوت اور تبلیغ کا ایک ایسا مسنون سلسلہ شروع کیا
کہ جس کی برکات آج پوری دنیا میں نظر آتی ہیں. خیر کا پہلو یہی ہے بھائی، باقی تو ہر طرف فساد دکھائی دیتا ہے. تلک الدار الآخرہ، نہیں میں نے تشکیل تو کرنی ہی نہیں، ترغیب دینی ہے بھائی. مجھے پتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اپنے کرم سے کہ میں آج صرف ترغیب دوں گا. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ جو آخرت کی کامیابی ہے یہ ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا میں فساد نہیں کرتے اور تکبر نہیں کرتے. آخرت کی کامیابی صرف ان کے لیے ہے جو دنیا میں فساد نہیں کرتے اور تکبر نہیں کرتے. والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کی کامیابی تو اہل تقوی کے لیے. بس اس راستے پر آ جائیے اور اللہ کے وفادار بندوں میں شامل ہو جائیے. اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ ایک ہال میں ایک کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنا بہرحال میرے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے. کھلے جلسوں میں باتیں کرنے کے عادی ہیں، اور جہاں ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. بنگال میں جاتا ہوں تو بلا مبالغہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. ایک جلسے میں جب میں دعا مانگ رہا تھا تو ہیلی کاپٹر اوپر آیا. اس کے شور میں میری دعا کہاں سنائی دیتی، تو میں سوچنے لگا میں کیا کروں. تو وہاں کے دوستوں نے مجھے کان میں کہا کہ یہ آپ کو یہاں سے اٹھانے آیا ہے اور ریسٹ ہاؤس میں لے جائے گا، اس لیے کہ یہ جو 1.5 ملین سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تا حد نظر سیلاب کا انسانی سروں کا، یہ دعا کے بعد مسافے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے. ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور جب یہ مسافے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے تو آپ کی زندگی خطرے میں. یہ نہیں کہ آپ کے کپڑے پھٹ جائیں گے، آپ کی جان چلی جائے گی. اس لیے سوچا گیا تو انتظامیہ نے یہ طے کیا کہ اسی طرح ہیلی کاپٹر سے ان کو اٹھا لیا جائے. وہ اس میں سے چیئر نیچے نکل آئی، مجھے بٹھا دیا گیا اور اس نے اٹھا لیا. تو اب میں آپ کے سامنے کوشش وہی کر رہا ہوں کہ میں اپنے فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کروں. سننے والا لاکھوں کا اجتماع ہو یا ایک اللہ کا بندہ ہو، میں جو میرا فرض ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ کر سکوں. محمد انور نے مجھے ایک جوانی کا وہ یاد دلایا کہ ہم نے اس دور میں قرآن سنا تھا. آج میں بڑھاپے کی منزل میں ہوں اور زندگی کے سفر کا اختتامی حصہ چل رہا ہے. مسنون زندگی تو پوری ہوگی، اب بونس میں جی رہا ہوں. مسنون زندگی تو 63 ایئرز ہے جی، تو 63 سال تو پورے ہو گئے. اب میں 65 سال میں داخل ہو گیا تھا، یہ جو اپریل گزرا ہے، تو اب بونس میں جی رہا ہوں. آپ دعا فرما دیں زندگی کے بقیہ لمحات بھی اللہ تعالی